السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے اولاد کیسے ہوئی اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھی تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، تم ڈرو مت، میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہوں اور تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مریم علیہ السلام، میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا عطا فرمائے گا جو کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کا نبی بنے گا۔ یہ بات سن کر حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی حیران ہو گئی اور کہنے لگی، بھلا مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ابھی تک میرا نکاح نہیں ہوا اور میں ایک پاک دامن خاتون ہوں، آج تک کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا، اور بدکاری اور زنا کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور مجھ سے بچہ بھلا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کی بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات سچ ہے کہ آپ ایک پاک دامن خاتون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ بغیر شوہر کے آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر باپ کے اولاد عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے بیٹے کے قصے کو پاکیزگی کا سبب بنائے گا، اور آپ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کا ایک نبی ہوگا، اور آپ کے بیٹے کی پیدائش بغیر باپ کے ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا معجزہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور حضرت مریم علیہ السلام پر پھونک مار دی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کی آزمائش میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی غمگین ہو گئی اور سوچنے لگی کہ میں اپنے قبیلے والوں کو کیسے بتاؤں گی، میں ان سے کیا کیا کہوں گی، لوگ مجھے بدکار کہیں گے، مجھ پر زنا کی تہمت لگائیں گے۔ یہ سوچ سوچ کر حضرت مریم علیہ السلام نہایت ہی پریشان ہو گئی، اور لوگوں نے انہیں بہت زیادہ برا بھلا کہا، انہیں زنا کی تہمت لگائی اور انہیں بدکار کہہ کر شہر سے نکال دیا۔ اور پھر حضرت مریم علیہ السلام بہت زیادہ غمگین
غمگین ہو گئی اور پھر حضرت مریم علیہ السلام مایوس ہو کر بیت المقدس سے ایک سنسان جگہ چلی آئی اور حضرت مریم علیہ السلام سنسان ریگستان میں اکیلی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا اور انہیں درد شروع ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر ایک درخت تھا اور اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پیدائش کی تکلیف سے جب حضرت مریم علیہ السلام گزر رہی تھی تو وہ اکیلی تھی، ان کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جنت سے حوروں کو اتارا اور حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی مدد کی اور پھر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے جو کہ بغیر باپ کے صرف ایک عورت سے ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ ابن مریم اس دنیا میں تشریف لائے اور حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور پھر انہیں جنتی لباس پہنایا اور پھر حوروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دیا اور حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ سارے غم بھول گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے حد خوبصورت نظر آ رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آئے اور فرمایا، اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، تم اس سے پانی پیو اور درخت سے کھجور کھاؤ اور 40 دن تک یہاں پر ٹھہری رہو اور حضرت مریم علیہ السلام 40 دن تک وہاں پر ٹھہری رہی اور پھر 40 دن کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے قبیلے کی طرف واپس چلی آئی تو لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگے، انہیں زناکار بدکار کہنے لگے، ان پر تہمت لگانے لگے اور پھر حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس وقت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے فقط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ تم اس سے ہی پوچھ لو کہ اس کا باپ کون ہے اور اشارتاً یہ فرمایا اور پھر لوگ ان کی بات سن کر ہنسنے لگے اور کہا بھلا 2 ماہ کا بچہ بھی کبھی بات کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حضرت مریم علیہ السلام کو مدد آئی اور اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہوا اور 2 ماہ کے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لب بول پڑے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں، یعنی کہ مریم کا بیٹا ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے صرف اپنی ماں حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے۔ میری پیدائش اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزگی کا سبب
بنایا ہے۔ میری ماں کا نام حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور قرآن میں جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو لوگ 2 ماہ کے بچے کو بولتا دیکھ کر حیران ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ چلیے